الحمد للبرية والصلاة والسلام على نبيه والوزن والفضل والنظم والعزم بالجزم وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جدل بدل ولا تجسد رسم جزو ونزو عزم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا وبدلائله الطاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واپس سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا
سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، جڑا بندہ جڑا امتی جمعے والے دن درود پڑھے میں خود سماعت کرنا۔ گج کے پڑھو درود السلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد اس خدا دی جے زمین بڑائی آسماں بنایا، حمد اس خدا دی جن نے آسمان دنیا نو ستاریاں نال مزین و آراستہ فرمایا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا نو ستاریاں نال مزین و آراستہ فرمایا ہے۔ رب نے فرمایا آسمان دنیا نو اسی ستاریاں نال مزین تے آراستہ فرمایا ہے۔ ایسا بزرگوں اسی چھت بنائیے، مکان بنائیے، 20 سال 30 سال دا عرصہ گزرے، اسی جناب ڈیکوریشن کریے، کلی کریے، رنگ و روغن کریے، 20 سال 30 سال بعد وہ پینٹ اور رنگ و روغن اتر جائے، کیوں؟ سیلابی دی وجہ نال خوبصورتی وچ فرق آوے۔ ہم دوست خدا دی جن نے ایسی چھت بنائیے، نیلی تے ستارے نال مزین کیتا سو، سیلابی بھی اوتھوں ہوندی ہے، فرق پھر نہیں پین دے رہا۔ کہو محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ ہم دوست خدا دی جن نے اس کائنات دی رشد و ہدایت واسطے 1,24,000 نبیاں نو مبعوث فرما کے سارے نبیاں نو پیچھے کھڑا کر کے محمد رسول اللہ نو امامت دا مسلح دے کے آمد اس خدا دی جڑا ایڈا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ 70 سال بھی کوئی گناہ کرتا رہے تو ایک واری ایتھو نہیں، ایتھو ایک واری کہے یا اللہ، تے رب ایک واری نہیں 70 واری کہندا جی عبدی، جی میرے بندے، جی میرے بندے، اور جی میرے بندے۔ 70 سال بعد بھی 70 سال نافرمانی کیتی ہوئے، 70 سال بعد بھی وضو خانے تے آ کے بیٹھ کے وضو کرے، رب فرماندہ فرشتیوں گناہ چک لو، یا اللہ چک لینے، اور تیرا بندہ نماز پڑھن دے ہے، پہلی باری آیا اللہ 70 سال بعد اور نماز پڑھ لیے، باہر نکل رہا ہے، گناہ رکھ دیں دی ہوتے، رب فرماتا نا دے گناہ نہ ویکھو، میرا رحیم ہونا تے کریم ہونا ویکھو، میں انہی خطاوہ معاف کر دیتی ہوں۔ حمد اس خدا دی جن نے ساڑھے نبی نو سارے نبیوں میں سونا بڑھایا ہے۔ درود و سلام اس محبوب تے جنہوں نے فرمایا میں اول ویاں، آخر ویاں، حاشر ویاں، عاقب ویاں، ماحی ویاں، احمد ویاں تے محمد ویاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام اس محبوب تے جنہوں نے فرمایا
سب نالوں بہتیاں تعریفاں جن نے خدا دیاں کیتیاں نے او بھی میں ہاں، تے خدا نے جدیاں بہتیاں تعریفاں کیتیاں نے او بھی میں ہاں۔ حمد اس خدا دی، درود و سلام اس محبوب تے جنہ نے فرمایا سب نالوں پہلا جن نے خدا دی سنیے او بھی میں ہاں، تے خدا نے جدی پہلے سنی او بھی میں ہاں۔ ہدیہ درود و سلام تو بعد انتہائی عزت و تکریم دے لائق سامعین ذی وقار و ذی احتشام، اسی اج اس مسجد اندر ختم پاک دی محفل بھی ہے، حاضر ہاں۔ اللہ رب العالمین ساڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ جنہ دے اصالِ ثواب واسطے محفل سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں درجے بلند فرمائے۔ اب آپ رب ذوالجلال نے فرمایا رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک دیہڑے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے سن تے انہوں نے نا دوویں ہاتھ چک لے اپنے تے دوویں ہاتھ چک کے تے دعا منگی ہے۔ آج جڑی میں تلاوت کی تھی رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میرے والدین دی تے قیامت تک جتنے مومنین آن والے نے یا اللہ ساریاں دیاں خطاواں معاف فرما دے۔ اے دعا منگی کنے منگی ہے؟ رب دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اے دعا منگی، یا اللہ میری رب اغفر لی، میری والی والدیہ، میرے ماپیاں دی، میرے والدین دی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آن والے مومنین دی اے اللہ بخشش فرما۔ جدو اے دعا واسطے ہاتھ چکے نا رب دے خلیل نے سانو ہن کہندے نے جی او مر گیا جی چھڈو دعا کادی کرنی ہے، ہاں اے دعا منگن دا فائدہ کی ہے؟ میں کہا رب فرما رہا ہے 13واں سپارہ اون دے وچ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹھ کے ایک باری دوویں ہاتھ چکے تے دعا منگی، جڑے فوت ہو چکے نے تے قیامت تک آن والے نے انہاں دی واسطے بخششی دعا رب دے نبی نے منگی۔ رب دا قرآن گواہ ہے تے جدو دعا منگی تے رب نو ایڈی چنگی لگی، رب نو ایڈی پیاری لگی، رب نے قانون بنا دیتا اگر جڑے بندے فوت ہو جاون یا قیامت تک آن والے ہون انہاں دی بخشش واسطے کوئی دعا منگے، کائنات والو میں اپنے بندے دی دعا سن کے قبول فرما کے میں قانون بنا دیتا ہے کہ میں اپنے آخری نبی دے نازل ہونے والے قرآن دا حصہ بنا چھڑے۔ جو میں بات کر رہے ہیں سمجھ آ رہی؟ ڈلے ختم کرو، ڈلے جڑی بار بار آ رہی۔ اگر دعا منگنا اچھا کام نہ ہوندا، برا کام ہوندا تے رب نے قرآن ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو نقل کیوں کرنا سی؟ قرآن دا حصہ بنا کے رب ذوالجلال نے کائنات والیاں نو یہ اصول دے دیتا کہ دعا منگیا کرو، میں نو رب نو بڑی چنگی لگتی ہے کوئی دعا منگے دے۔ اباب ذوالوقار اللہ رب العالمین نے فرمایا دعا منگی جاوے نا دعا، رب فرماندہ 24 سپارہ ادھیاں آیتاں پڑھ کے لوگوں نو گمراہ کرنا ایک بد عقیدہ بندے دا کام ہے۔ پوری آیت پڑھ کے ہر مسئلہ اہل سنت والجماع نے ثابت کرنا قرآن وچوں تے حدیث وچوں
یہ اسا سونیا دا کام ہے ادھیاں ایتاں نہیں پڑھنی ادھی آیت دا مطلب اور ہوئے اگے کچھ حکم اور ہوئے فرمایا رب نے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ پہلا سپارہ کہ اس دیہاڑے کسی دی شفاعت نہیں ہونی اے مولوی آیت پڑھ کے بندیاں نو گمراہ کرتا پھردا ہے کہ قیامت دن کسی دی شفاعت قبول نہیں ہونی نہ کوئی سفارش کرے گا نہ قبول ہونی ہے اور میں کہ آقا دے آندے آئے تے دس اے حکم ہے کہ دے واسطے پہلے اے تے جناب کنفرم کر اے بات مکمل کرنا رڑے چار گل اے حکم ہے کہ دے واسطے رنگ پھکا ہو گیا مولوی دا میں کیا ہوں تینوں پتہ نہیں ہے تیرے سامنے جاج نہیں ہے مفتی بیٹھا ہے ٹنگا بھی کبیاں رنگ بھی پھکا آیا تیر زبان بھی توتلی ہو گئی میں کیا میں دسنا پیچھے ذکر کافران ہو رہے ہیں قیامت کے دن کافران دی شفاعت نہیں ہونی سنیہ دی رب نے معبودی شفاعتہ امت دے بارے قبول کرنی ہے اس آیت وچو کافران دے بارے کافران دی شفاعت نہیں ہونی سنیہ دی شفاعت ہونی ہے حضور نے کرنی ہے شفاعت ایتے آیت کافران واسطے اتری ہے اور ساڑھے ہوتے فٹ کر لینا حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم دا شہزادہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا پتر حضرت عبداللہ اے او صحابی نے انہوں نے جدو نبی پاک علیہ السلام نے سفر کرنا نا تے جیڑی جگہ تے بینا نا اتھے نشان لا لینا بخاری پڑھ رہے ہیں بخاری سنا دو بخاری سنا بخاری پڑھا دیا جائے بخاری شریف روایت ہے انہوں نے جدوں بھی حضور نے سفر کرنا نا اتھے نشان لا لینا تے جدوں بعد گزرنا نا تے او نشان لگے ہونا انہوں نے اتھے دو نفل پڑھنے کے او جگہ جتھے آمنہ دا لال بیٹھا سا تبرک سمجھ آیا کہ قرآن چو حدیث چو کہ کسے شاید کلوں کسے چیز وچو تبرک لینا اے حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم دے شہزادے دی سنت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں فرمایا آپ نے فرمایا او بندے زمانے میں سب تو زیادہ گندے نے کیڑے جڑیاں ایتاں رب نے بتاں دے بارے تے کافروں دے بارے نازل کیتیاں نے او ایتاں چوکے سنیاں تے فٹ کر دے او شریر آدمی نے اب آپ دعا منگنا رب نو ایڈا مقبول ہے 24 سپارہ پڑھن دیاں کہو گج کے سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ انج تے نہ کرو نا سبحان اللہ تے گج کے کہہ لو اچھا میں دس دیاں تانوں تسی کہندے ہو تقریر ایڈی سونی ہونی چاہیے زور بھی لگا ہوئے تقریر آواز بھی چنگی ہوئے سر بھی چنگی لگی ہوئے کیوں جی زور بھی چنگا لگا ہوئے شیر بھی چنگے پڑھے ہوئے میں کہ وجہ کہندے مفتی صاحب چاس ہوندی کی ہوندی ہے چاس ہوندی ہے میں کہ تسی سبحان اللہ کہو تے سانو چاس ہوندی ہن اے تے گل نہیں تسی چاس لے کے ٹر جاؤ تے اسی ویلے بیٹھے رہیے کہو سبحان اللہ کا جی کہو اباب زیوکار میرے رب نے فرمایا 24 سپارے دیا ہے سنا دیتی ہے جدوں کوئی بندہ زمین تے بہ کے دعا منگدا یا اللہ میری بخشش فرما دے میرے ماپیاں دی بخشش فرما دے قرآن دا حوالہ دے رہا 24 سپارہ میرے رب نے فرمایا او فرشتے الذین
يحملون العرش ومن حوله. او فرشتے جنہاں نے رب دے عرش نو چکے آیا ہے، جڑے فرشتے رب دا عرش چک کے کھلوتے نے تے او فرشتے جڑے ارد گرد طواف کرتے نے، الذین یحملون جڑے فرشتے چک کے کھلوتے نے عرش نو، تے جڑے فرشتے یحملون العرش جڑے فرشتیاں نے عرش چکیا تے دوجے فرشتے جڑے ارد گرد طواف پہ کرتے نے، کہندے نے یا اللہ او جڑا بندہ زمین تے دعا پہ منگدا ہے، یا اللہ اوندیاں وی اوندے ماپیاں دی وی اوندے بیوی اوندے بچیاں دی مولا تو کامل بخشش فرما دے۔ قرآن چو ثابت ہو گیا جڑا بندہ دعا منگے تے رب دے فرشتے جنہاں نے عرش چکیا رب دا، تے او فرشتے جڑے عرش دے ارد گرد طواف کر رہے نے، او اس بندے واسطے دعا کردے نے، صرف اسے واسطے نہیں، ان دے ماں باپ واسطے بھی، ان دے بیوی بچیاں واسطے بھی، ان دے خاندان واسطے بخشش دی دعا منگدے نے۔ پتہ چلیا دعا منگنا یہ فرشتیاں دا بھی طریقہ ہے، قرآن جو ثابت ہو گیا۔ اور پھر اگے 28 پارہ کہندے سنی قرآن نہیں پڑھ دے، ان سارا قرآن ہی پڑھ رہے۔ 28 پارہ رب ذوالجلال نے فرمایا او بندے جڑے فوت ہو چکے نے، انہاں تو بعد وچ آن والے جڑے نے، انہاں نو چاہیے انہاں دی بخشش دی دعا منگیا کرو۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہو سبحان اللہ۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ او بندے جڑے بعد وچ آندے نے، جڑے پہلے فوت ہو گئے نے، انہاں واسطے دعا کرتے نے، اے اللہ ساڈے انہاں بھائیاں دی بخشش فرما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین، اے اللہ ساڈی بخشش فرما دے، ساڈے انہاں بھائیاں دی بخشش فرما جڑے ساڈے تو پہلے ایمان دی حیثیت نال دنیا تو پردہ کر گئے نے۔ پتہ چلیا جڑے مومن فوت ہو جاون انہاں واسطے دعا منگنا اے میرے رب دا حکم ہے۔ اے رب دا حکم ہے کہ بندیو تسی جڑے پہلے فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعا منگیا کرو۔ او بھویں صحابہ ہون، سارے صحابہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ سمیت، آپ صحابی نے، صحابی رسول نے، تے آپ جلیل القدر صحابی نے، جدوں تک آپ دی لڑائی مولا کائنات نال رہی، ساڈی بھی امیر معاویہ نال لڑائی رہی۔ توجہ کرنا، جدوں تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مولا کائنات نال لڑائی رہی، ساڈی بھی لڑائی رہی۔ جدوں مولا کائنات دے پتر حضرت امام حسن نے سنو کر لئی، اور تو کیوں پیٹ مروڑ پیندا پیا؟ اور جن دے نال امام حسن سنو کر لون، ساڈی سنیاں دی بھی او دے نال سنو ہے، تے جن دے نال امام حسین ویر پا لون، او باویں امیر معاویہ دا پتر ہوئے، او باویں یزید ہوئے، اور تا قیامت سنی ہو تے لعنت بیٹھے نے، تے جن دی بیعت حضرت امام حسن کر لون، اسی آج بھی انہوں سلوٹ پیش کر دیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث حق جان۔ بات سمجھ آئی کوئی؟ اسی جناب یزید دی سیڑ لے کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بارے گستاخیاں کریے، نا 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 ایجا نہیں ہونا۔ تے جناب کئی بندے امیر معاویہ دی سیڑ لے کے یزید نو چنگا کہندے نے،
میں کیا لعنت ہوے جڑے یزید نو چنگا کہندے نے تے لعنت ہوے انہاں تے جڑے امیر معاویہ نو برا کہندے نے سلام پیش کرنے امام محمد رضا نو جنہاں نے عقیدہ بنا دیتا امیر معاویہ چنتے نے یزید تے آج بھی لعنت ہے سمجھ آئی بات ساڈا عقیدہ ہے حضرت امیر معاویہ صحابی نے تے انہاں دی آڑ وچ یزید نو اسی چنگا نہیں کہنا گندا ہے انہیں امام حسن تے امام حسین تے ظلم کیتا ہے اس واسطے اسی تے امام حسین دے نال محبت کرن والے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والے ہو تین کام ضرور کرنے نے ادبوا اولادکم علی ثلاثت خصال فرمایا پہلے نمبر تے میری محبت اپنے بچیاں نو سکھانی حضور نے فرمایا دوجے نمبر تے میرے اہل بیت دی محبت سکھانی حضور نے فرمایا پھر قرآن سکھانا قرآن دا ذکر پہلے نہیں حضور نے فرمایا پہلے میری پھر میری آل دی تیجے نمبر تے قرآن سکھانا جے اپنے بچیاں امام حسین دے بارے دسیا کرو اہل بیت دے بارے دسیا کرو میرے آقا علیہ السلام نے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اینڈ کر کے نا اپنے کندھیاں تے بیٹھایا ہویا اینڈ کر کے سنی ناز کریا کر اپنے عقیدے تے رب نے سانو عقیدہ دیتا ولی ہوئے تے احترام سنی کر رہا ہے ولی ہوئے تے احترام سنی کر رہا ہے اہل بیت ہوئے تے عزت سنی کر رہا ہے صحابہ ہوئے تے احترام سنی کر رہا ہے نبی ہوئے تے احترام سنی کر رہا ہے کوئی جناب مصر وچ داڑھی منڈے بلا کے قرآن سنی جا رہے ہیں پر علی علی کوئی نہیں کرتے انہاں دا بھی بیڑا غرق ہو گیا کئی بندے اعلان وچوں ذاکر بلا کے صرف علی علی کرتے نے قرآن نہیں پڑھتے او قرآن پڑھتے نے پر علی نہیں کرتے ایک دوجے علی کرتے نے قرآن نہیں پڑھتے اور سنی مبارک ہوئے قرآن بھی پڑھتا ہے تے علی علی بھی کرتا ہے یا علی سمجھ آئی بات دی یہ ساڈا عقیدہ کائنات وچ بس وکھاؤ کوئی کائنات وچ کوئی صحابہ دے پیچھے پہ گیا کوئی اہل بیت دے پیچھے پہ گیا کوئی ولیوں دی توہین کر رہا ہے میں کیا ڈوب کے مر جا جن نے ساری رات قرآن پڑھیا نفل پڑھے رب نے اپنی ملاقاتاں کی دیا انہوں دی توہین کرنا پیا صحابہ دے بارے جنہوں نے اپنا تن من دن اہل بیت قربان کر دیتا نہیں پڑھیا تے تیرا اپنی جہلیت ہے نہیں تے میں تینوں سنانا حضرت ابو ہریرہ سفید چٹی داڑھی ہے امام حسین دی کالی داڑھی جوانی اے حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہو گئے نے سفید داڑھی ہے جنازہ پڑھا کے آئے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ویکھیا تے آپ دے نالین تے آپ دیاں جتیاں تے مٹی پہ گئی میں کہا ہے اتری دیا نسل مکے تیری اب ایک ریلیشن ویک صحابہ دا تے اہل بیت دا زبان درازی کرنا صحابہ تے چٹی داڑھی امام حسین دی کالی داڑھی جوانی وچ اے حدیثہ دا سب تو زیادہ عالم ابو ہریرہ انہوں نے اپنی پاگ اتاری پاگ اتار کے امام حسین دی جتیاں پہ صاف کرتا ہے اجے میں تو کمے صحابہ دا بغض سی اہل بیت نال نا 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 اور روایتاں تو نہیں پڑھتا ہے کتاباں تیرے کول کوئی نہیں ڈنڈی نہ ماریا کر محبت سارے نال کریا کر پھر امام حسین نے ویکھیا کہ ایک کیڑا بابا جڑا اپنی پاگ اتار کے میری جتیاں پہ صاف کرتا ہے ویکھیا تے جنوں سب نالوں بہتیاں حدیثاں آندیاں ابو ہریرہ آپ نے ہاتھ پھاڑ لے تے ہاتھ پھاڑ کے چوم لیا فرمایا ابو ہریرہ کی کرتے پئے ہو فرمایا ساڈے آقا نے فرمایا میری آل نال پیار کریا کرنا تے ابو ہریرہ تے ہاتھ چوم کے نا
امام حسین نے فرمایا میرے نانے نے تانوں فرمایا میری اہل بیت نال پیار کریا کرنا، سانوں فرمایا وڈیاں دا ادب کریا کرنا۔ یہ تے ریلیشن سی، رشتہ داری سی، انہاں دی محبت سی آپس وچ۔ ایتھے مولویاں نے آ کے جھگڑے پیدا کر لینے، انہاں وچ کوئی جھگڑا نہیں سی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی جنازہ پتہ کنے پڑھایا؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق صف وچ کھلوتے سن، مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا اقدم یا ابا بکر، طبقات ابن سعد دا حوالہ دے رہے ہیں، فرمایا اقدم یا ابا بکر، ابو بکر سامنے آؤ تے جنازہ تسی پڑھاؤ۔ اب آپ بات دور نکل جائے گی، جو موضوع ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اسی تے اہل بیت نال محبت کرنے ہیں۔ جو تانوں پتہ ہے جنہوں رب نے بچے عطا فرمائے نے، جنہوں رب نے اولاد نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ میرے آقا نے نا امام حسین نو انج چکیا ہے، اپنے کندھیاں تے انج قدم پھڑے ہوئے نے۔ تانوں پتہ ہے جدوں کندھیاں تو کوئی بیٹھا ہوئے نا بچہ تے اون دے قدم انج پھڑی دے نے، پلیاں تو ٹنگا ہوندیاں پکڑ لئی دیاں، انج ہی ہوندا نا۔ تے جڑا کندھیاں تے بیٹھا ہوئے او کی کردا ہے؟ او انج سر پھاڑ لیندا ہے۔ حضور دا سر تے کدی ننگا ہے نہیں سی، تیرا سر ننگا ہوئے تے ہوئے، نماز ویلے بھی ٹوپی نہیں جی، کیڑی سنت ہے؟ موبائل 20,000 دا تیری جیب وچ ہے تے 50 روپے دی ٹوپی نہیں لے سکدا، او بھی مسجد دی ٹوپی دے سر وچ کر کے بیٹھی۔ حضور نے اپنے سر تے امامہ سجایا ہے، امام حسین نے انج سر پھڑیا، میرے آقا نے انج قدم پھڑے ہوئے۔ چس آوے تے سبحان اللہ دی صدا انج آوے کہ امام حسین تے روزے تو کراس کرتی سیدھی مدینے آواز جاوے۔ فرمایا میرے آقا نے حسین جی نانا جان ویکھو نا تیرے قدم تیرے نانے نے پھڑے ہوئے نے۔ عرض کیتا آقا اگر میرے قدم میرے پیرانو میری لتانو میرے نانے نے پھڑے ہوئے ہیں، ویکھو آقا تہاڈی دستانوں امام حسین نے پھڑے۔ آقا جان ویکھ لو یزیدی طوفان آوے، شمری طوفان آوے، جناب کربلا دی تپتی ہوا چلے، ایک تہاڈا نواسا جن نے تہاڈی پگڑی تھامی ہوئی ہے، جتنے مرضی طوفان آ جاون تہاڈا نواسا تہاڈی پگڑی نہیں نکل دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا حسین پتر ویکھنا تیرے قدماں نو تیرے نانے نے پھڑے ہوئے، یزیدی طوفان آوے، شمری تیر چلن، کتنے جکھر چلن، تتیا ہوا چلن، جیدے قدماں نو سنبھالیا نبی نہیں ہوئے او کدی ڈولا نہیں ہوئے۔ پھر ویکھ لو کربلا دی زمین وچ 72 تن جدا ہو گئے تے امام حسین اونجی ڈٹ کے کھلوتے رہے، فرمایا آج صبر حسین دا۔ اسی سارے نال محبت کرنے ہیں، جیڑا حضور دا نوکر ہے ساڈا وہ امام ہے، سارے دی عزت کرنی ہے، سارے دے احترام کرنا، کسی دے بارے بکواس نہیں کرنا۔ رب نے فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایمان والوں دی نشانی ہے کہ وہ جڑے پہلے فوت ہو چکے ہیں انہاں واسطے دعا کر دے۔ آپ ہی سمجھ جاؤ، سانو نہ لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جیڑا ان صحابہ دے بارے بکواس کرے یا ولیاں دے بارے کوئی برے جملے کہے یا حضور دی آل دے بارے برا کہے، رب نے فرمایا ایمان والے دی نشانی ہے انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دے نے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے نشانی ہے کہ ایمان والے دی کہ جڑے پہلے دنیا تو گزر چکے نے انہاں واسطے دعا کر دے نے۔ اے ایمان دی نشانی اسی دعا کرنے انہاں واسطے، ساڈے بھی نشانی پہ گئی، اے موجود ہے۔ جڑے نہیں کرتے پتہ چلیا انہاں وچ ایمان دی رتی کوئی نہیں۔ اب آپ ہوں قرآن پاک دے چوتھی آیت پڑھ لوی، ایک 13ویں سپارے چو پڑھیے، ایک 24 چو پڑھیے۔
ایک 28 سپارے چو ہن 29 سپارے چو 2-3 ایتاں پڑھ لیے پھر حدیث والا آ جاندے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ذکر فرمایا، سورۃ نوح وچ ذکر ہے۔ اب بڑے بندے کہندے جی سانو اولاد کوئی نہیں، دعا کرو اولاد ہو جائے۔ کوئی کہندے نے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، دعا کرو کاروبار چنگا ہو جائے۔ کوئی کہندا رشتہ نہیں مل رہا، رشتے ٹوٹ جاندے نے، دعا کرو۔ تو قرآن کدی پڑھیا ہوئے تینوں پتہ ہوئے؟ قرآن سن، میرے رب نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کہو سبحان اللہ، کہہ لیا کرو۔ کئی آپ ہی کہہ کرو، ضرور مولوی صاحب ہاتھ گھماون تے پھر کہنا ہوتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 29 پارہ پڑھ دیتا ہے، تلاوت کر دیتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے جڑا بندہ میرے کو بخشش منگے، میرے کو خطاواں دی معافی منگے، رب نے فرمایا میں او دے واسطے بارش برساواں گا، کھیتیاں سیراب کر دیاں گا۔ فرمایا رب نے بخشش تسی منگنی ہے، میں بارش آپے برسا دیاں گا۔ فرمایا بارش برساواں گا، نہراں وچ ندیاں وچ کھالیاں وچ پانی آ جائے گا، کھیتیاں سیراب ہو جان گیاں۔ فرمایا بخشش تسی منگنی ہے، خوبصورت سونی تے طاقتور اولاد میں رب عطا فرما دیاں گا۔ ایڈے ایڈے بچے تے 2-2 فٹ دے 3-3 فٹ دے قد ہوندے نے، کیوں؟ بخشش دعا جو کدی نہیں منگی تو گئے۔ رب فرماندا ہے تو بخشش مانگ میرے کو، میں تینوں کڑیل تے لمبے قد والی تے مضبوط بازوਆਂ والی اولاد عطا فرماواں گا۔ اولاد نہیں مانگنی، کاروبار دے برکت واسطے دعا دا نہیں کیا، فرمایا صرف ایک ہے یا اللہ میری خطاواں معاف فرما، میری خطاواں معاف فرما۔ بارش آپے برساواں گا، کھیتیاں تیریاں سیراب ہون گیاں، نہراں بھی جاری ہو جان گیاں، اولاد بھی مضبوط ہوئے گی تے بخشش بھی تہاڈی ہو جائے گی۔ قرآن پڑھنا ہے، اور جو بندہ استغفار کردا نا، معافی منگدا اللہ تعالیٰ کلوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل چوتھے امام نے فقہ دے، آپ نو 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن، 10 لاکھ۔ تے آپ نے نا ایک دن سفر کیتا، سفر کر کے جا رہے تھے، ایک مسجد ویکھی تے کیا چلو ایتھے مسجد وچ بیٹھ جانا کچھ۔ آپ بیٹھے نا مسجد وچ تے مؤذن نے کہا بابا جی باہر نکلو، مسجد بند کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو بند کر لیا، میں باہر نکل جانا۔ آپ باہر جا کے بوئے تے کھلو گئے، ایک کولو دی بندہ لگیا، انہیں کہا بابا جی خیر تے ہے کھلوتے ہو؟ فرمایا مسافر آدمی ہے تے میں کیا سی آرام کرنا تے مسجد بند ہو گئی تے ہن سوچ رہا کی کروں۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ہوٹل تے اتھے دونوں 4 پئی ڈا دیاں تے اتھے بیٹھ جانا، 4 پئی ڈا دیاں۔ اے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس بابے دے نال گئے، انہیں منجی ڈا دیتی، تندور لیا سی روٹیاں پکاندا سی، منجی ڈا دیتی، امام صاحب اتھے 4 پئی تے بیٹھ گئے۔ اے جناب بابا روٹیاں پکائی جا رہے ہیں، روٹیاں تے لائی جا رہے ہیں، تے نالے پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے زبان تے ورد جاری ہے۔ جدو امام احمد بن حنبل نے ویکھیا اے تے بابا اے ہی پڑھی جا رہا ہے، اے ہی پڑھی جا رہا ہے، استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہے، اے امام احمد بن حنبل کلوں رکیا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا بابا اے تے دسنا تینوں ہور وظیفہ کوئی نہیں آندا؟ کہنے لگے آندے بڑے نے پر چاسے سے دی آندی ہے، اے دائی مزہ ہی ہو رہے، اے دی برکتیں بڑیاں نے۔ کہنے لگے کی برکتیں؟ فرمایا میری بڑی تمنا سی، میں بڑا مقروص ہاں، میں جناب گلی گلی محلے محلے دا
جناب قرضہ دینا، جناب میں جدے کلو مگڑا انہیں نس جانا، کہنا تینوں دینا نہیں، میں کیا وجہ کیے کہنے لگے اس واسطے تو واپس نہیں کرنا ہے، تینوں نہیں دینا۔ اس واسطے ایک دن میں مولوی صاحب دا خطاب سنیا، انہیں کیا جڑا بندہ فجر دی نماز سنتا پڑھن تو بعد تے فجر دے فرض پڑھن تو پہلا سنتا تو بعد فرض تو پہلا 70 واری استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھدا ہے، اللہ دے کاروبار نو چنگا فرما دیندا ہے، ہر تمنا پوری ہو جاندی ہے۔ او جناب بابا جی فرما دے رہے، اچھا اے دسنا پھر کی برکتاں ہوئیاں؟ کہن لگے بابا جی کہن لگے میں بڑا مقروض ہاں، سارے قرضے اتر گئے نے، جدوں دا وظیفہ شروع کیتا ہے لوگ میرے کولوں منگن آندے نے، میں دے دینا وا پر لین کدی نہیں گیا، اودے نالوں دوگنا مینوں رب عطا فرما دیندا ہے۔ فرمان لگے ہور سنا بابا، ہور کی تیری تمنا پوری ہوئی ہے؟ کہنے لگے بابا جی بڑی تمنا ہے، میری بڑی اچھا ہے کہ مینوں او بابا مل جاوے جنوں 10 لاکھ حدیثاں یاد نے۔ اے جناب امام محمد بن حنبل کھڑے ہوئے، او دے کول گئے تندور دے کول، فرمایا بابیا میرے سینے نہ لگ جا۔ کہنے لگے کی مطلب ہویا کی وجہ کیے؟ فرمایا میرے نیڑے آ جا بابا پہلے دس دے صحیح، فرمایا بعد وچ دسنا۔ جدو سینے نہ لایا جفا پا لیا تے کان وچ فرمایا سن مبارک ہوے رب نے تیری یہ تمنا بھی پوری فرما لئی ہے، رب نے تیری یہ تمنا پوری فرما لی ہے۔ پتہ چلیا جیڑا بندہ استغفار پڑھتا ہے رب کلو توبہ کرتا ہے، جیڑا بندہ گناہاں دی معافی منگتا ہے رب تعالیٰ اودیاں ساریاں تمناواں نو پوری فرما دیندا ہے، رب تعالیٰ اس بندے دیاں ساریاں تمناواں پوریاں فرما دیندا ہے۔ اے امام صاحب نے اس بابے نے جڑا روٹیاں پکاندا سی، اے دعا منگدا سی استغفر اللہ ربی من کل، اے آخر تک پڑھدا سی تے سوچیا سی کہ او بابا مل جاوے جنوں آقا دا فرمان حدیثاں 10 لاکھ حدیثاں یاد نے، کدی او دن آوے تے او بابا مینوں ملے تے ٹائم کوئی نہیں تندور چھڑ کے جاواں بڑا سفر ہے، جدو اے دعا پڑھتے رہے وظیفہ پڑھتے رہے او بابا خود آ کے مل گئے، اتنا وظیفہ کمال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دعا نہیں منگدا نا دعا، اللہ تعالیٰ انہاں تو ناراض ہو جاتا، انہاں بندیاں تو رب تعالیٰ خود ناراض ہو جاتا ہے جڑے بندے دعا نہیں منگدے۔ ہن تسی ویکھیا جے جمعہ تو بعد شاید آج تے نہ ہوئے کیونکہ اگے پھر ختم ہونا ہے، ختم پاک پڑھیا جانا ہے، ورنہ جمعے یا سلام پھریدا ہے بندے ہو گئے نس جاندے نے اٹھ کے دعا ہی نہیں منگدے، لیکن دعا مغز ہے، دعا عبادت دا مغز ہے۔ ہوں جی ختم پاک یہ کیا قرآن تو ثابت ہے، حدیث تو ثابت ہے، جڑا ختم اسی دیوانے ہیں دعا جڑی مانگنے ہیں، کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگنا قرآن چو ثابت کریے۔ اچھا 11ویں کی ہوندی 11ویں؟ ہاں ماشاءاللہ، لیکن لوگوں نو پتہ کوئی نہیں، ساڑھے ہوتے ایویں اطراعات تھاپ دیندے نے۔ فاتحہ پڑھی دعا منگی یا اللہ اندہ ثواب ساری آقا دی امت نو پیش فرما، خصوصی طور تے غوث پاک شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیش کرنی قبول فرما، لنگر ہوئے نہ ہوئے اے 11ویں ہے، ایک یہ 11ویں ختم شریف پڑھیا فاتحہ خانی کیتی، لنگر ہے باویں نہیں ہے، 3 واری سورۃ اخلاص 1 واری سورۃ فاتحہ پڑھی، اول آخر درود شریف پڑھیا، یا اللہ اے سارا ثواب حضور داتا گنج بخش دی روح رو پیش کیتا قبول فرما، اے ختم داتا گنج بخش ہے۔ فاتحہ خانی کیتی لنگر ہے باویں نہیں ہے، پیش کیتا یا اللہ اے سارا ثواب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رو پیش کیتا، اے ختم چشتی ہے۔ ان دے وچ کوئی نجائز بات ہے نہیں جی؟ آ جڑا اگے کھانا رکھ کے تسی دعا منگدے ہو اے حدیث سے ثابت کرو،
میں کیا بخاری تو لے کے آ، لکھانا مفتی امجد رضا دا کام میں، کہو نا سبحان اللہ۔ اب آپ عظیم کر بخاری تو لے کے آ، پہلی جلد لیا باویں دوجی لے کے آ، کیونکہ امام بخاری نے روایت 4 بار لکھی ہے۔ جمعہ دا دن نے، جمعہ دا دن سیابہ صبح ناشتہ نہیں کرتے، کیونکہ ایک سیابی ہے بڑی خاتون ہے، او جناب لنگر پکاؤں دیئے، ہریسہ بناؤں دیئے، او جب ہریسہ بنا کے جمعہ دی نماز تو بعد انتظار کر دیئے، سیابہ آن گئے میں لنگر انہوں نے کھواوانگی۔ اے سیابہ آندے نے، اے جناب سیابہ اس مائی دے گھر جاندے نے، جمعہ دی نماز تو بعد او مائی سیابہ نو لنگر کھوان دیئے، پتہ چلیا سیابہ دا جانا مائی دے گھر تے مائی دا لنگر پکا کے سیابہ نو کھوانا میرے آقا دے صحابہ دی سنت ہے۔ تے ایک شے قرآن چو یا حدیث چو اکٹھی کوئی نہیں ثابت ہوئی، تھوڑی تھوڑی ثابت ہوئی ہے، کچھ حصہ اتھو لے لیا کچھ اتھو لے لیا۔ اتحیات اسی نماز جی پڑھنے ہیں نا، اے اور جگہ تو ثابت ہویا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے اور جگہ تو ثابت ہوئی ہے، نال سورت ملانے اور جگہ تو ہے، رکوع دی تسبیح پڑھنے اور جگہ تو ہے، سجدے دی تسبیح پڑھنے اور جگہ تو ثابت ہے۔ درود پاک واسطے الگ باب ہے، ایسے طرح ختم پاک اکٹھا ایک جگہ تے قرآن حدیث سے نہیں لکھیا، تھوڑے تھوڑے ٹوٹے بنا کے رب نے بھی ذکر کیتا ہے تے مصطفیٰ نے بھی ذکر کر دیتا ہے۔ جناب تیرا اعتراض رہ گیا لنگر پکا کے کھوان دے ہو، اے بخاری شریف میں ثابت کر دیتا ہے، لے کے آ بخاری وکھا دینا، چھپی تیرے مکتبے دیئے، لے کے تو آ وکھانا میرا کام ہے۔ اچھا اے تے ثابت ہو گیا لنگر کھوانا جائز ہے، لیکن اے تے ثابت کر مفتی صاحب، اے لنگر سامنے رکھ کے دودھ پانی رکھ کے جناب سے پھل فروٹ رکھ کے اے بریانی دی دیکھ تے چاول رکھ کے سامنے دعا منگلا ثابت وکھا، میں کیا حدیث جو بریانی تو پہلے کٹ کے وکھا۔ جڑے جناب گرمیاں دے وچ امب جناب پوری پوری پیٹی چاڑ جانا ہے، اے تے حدیث وچوں وکھا، اے جڑی برفی جناب لڈو تے برفیاں کھانا ہے حدیث وچوں کٹ کے تو وکھا، میں تینوں ثابت کر کے وکھانا حدیث وچوں۔ میرے آقا علیہ السلام غزوہ تبوک تے جا رہے نے، جدوں ویکھیا کھانا کم ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا بخاری پڑھنا پیا، باب غزوہ تبوک چوک کے ویکھتے کھول کے ویکھ، میرے آقا نے فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا لے آؤ کھجوراں لے آؤ، کھجوراں آگیاں رکھ دیو، سیابی آئے فرمایا آقا نے فرمایا لے آکیے، حضور پنیرے فرمایا اچھے اونڈیل دیو، اے جناب جوان روٹی ہے فرمایا اچھے لے آؤ، اے ڈھیر بنا دیتا جی میں بکری دا بچہ ہے، اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا، جدو سامنے لگ گیا تے بچوں بولیا او باو بولیا جنہوں میرے آقا نے خود دعا کر کے منگیا ہے۔ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو جن نے جناب فتح کیتا، آدھی چھاتی چھتی چوڑی چھاتی ہے، میری ہتھیلی ویکھو ایڈا چوڑا آپ دا انگوٹھا ہے، اوے 1900 مسیت وچ منبر کھڑ والا عمر، اوے 4000 مسیتاں بنال والا عمر، اوے 4000 گرجے تے کلیسے ڈان والا عمر، اے عمر فاروق بولے اے آقا اے امنہ دلال اے نبی مختار علیہ السلام، اے سامنے کھانا آ گیا ہے، سونیا دعا کر دیو۔ اے بخاری پڑھدا پیاوا، غزوہ تبوک پڑھدا پیا، تینوں نہیں لبدی تے نہ لبے، لیا پڑھ کے میں تینوں کڑ کے وکھانا۔ فاروق اعظم نے عرض کیتا دعا مانگ دیو، میرے آقا نے کیا ہے رب دی بارگاہ ہاتھ چکے نہیں، یا اللہ دعا کرنے پیا، اللہ دعا قبول فرما، کھانے اندر برکت عطا فرما۔ اتنی برکت آ گئی ہے، اتنی برکت آ گئی ہے، کھانا تھوڑا سی سیابہ پاؤندے سن، کھانا سارے کھا لیا،
جی بچیا رہا. اے میرے آقا دا فرمان ہے بخاری وچ لکھیا ہے اور کھانا سامنے رکھ کے دعا منگنا ڈیمانڈ صحابہ دیے اور دعا منگنا میرے آقا دی سنت ہے. اجمی حدیث نہ مننے تے تیری بد قسمتی ہے بدبختی تیری ہے. سنیا دا عقیدہ تے قرآن حدیث وچوں ثابت ہے. پانی سامنے رکھ کے دعا منگنا اے بھی حدیث تو ثابت ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کنواں خریدیا مشکات المصابیح وچ حدیث پاک ہے تے عرض کیتا افتتاح واسطے آئے. اج تو ہی افتتاح کرنا ہے اپنی دکان دا مکان بنانا ہے تے افتتاح کرانا ہے. کہنوں بلا لیا میں گلاں ڈاڑیاں کرنا شاید کسی نو وٹ چڑھے. ایم پی نو بلا رہے ہیں واہ چودھری واہ نمبردارا. کہنوں بلا رہے ہیں چودھری ایم پی نو جڑا شرابی ہے تے زانی ہے لوگاں دی جگہ تے قبضہ کرن والا. انہوں بلا کے تے گل وچ پھلاں دا ہار پا کے انہوں کی کرانا ہے اندے کولوں مینوں اے تے دس. اندے کول دعا منگائے گا او دعا منگے گا تیرے واسطے جن نے وضو کوئی نہیں کیتا حرام کھان والا ہے جناب زانی تے لوگاں غریباں دا حق مارن والا. تیری ماں بھی گھر بیٹھی ہے اور تیرا ابا بھی بیٹھا ہے. انہوں گھر کو اپنے مکان وچ بلا اپنی دکان وچ بلا اوتھے رکھ کرسی. اگر دو میں زندہ نے دو کرسیاں رکھ انہاں دے گل وچ پھلاں دے ہار پا تے پیراں وچ بیٹھ کے کہ اماں ابا اے دکان بنائی تیرے پتر نے مکان بنایا تیرے پتر نے اماں ابا دعا کرو تیرے پتر دا کام چل جاوے. ماں نو کیوں نہیں بلانا اپنے ابے نو کیوں نہیں بلاندا. شرابی تے زانی تے چور تے ڈاکو نو بلا کے دعا منگانا ہے. اپنے ماں تے اپنے باپ تے کپڑے غریباں نو دے کے پاڑ کے سٹ دینا ہے. اور شرم کر او کپڑے رکھ لے جدو زندگی میں اوکھا موڑ آوے او کپڑے اماں دے او ابے دے کپڑے رکھ لے سنبھال کے. جدو زندگی میں اوکھا موڑ آ جاوے دو نفل پڑھ تے کپڑے چوک کے اپنے ہتھاں تے رکھ تے کہے ابا اے کپڑے میری اماں دے نے اے کپڑے میرے ابے دے نے. مولا تینوں میری اماں تے ابے دے کپڑے دے واسطے ہی میری دعا نو قبول فرما لے. تینوں اپنے ماں باپ دے وقار دا پتہ ہی کوئی نہیں. کیوں وہ سونا تیرے ابے نالوں اور تیری اماں نالوں سونا ہے جڑا لوگاں دا حق مارن دیا ہے اندے گل وچ پھلاں دے ہار پنا. کیوں اپنی اماں نو بولا اپنی دکان وچ کہ اماں میں تیرا پتر دکان بنائیے تے پھر چس نہ آ جائے. مینوں رب کعبہ دی قسم ہے تیری ماں تیرے واسطے دعا کر دے اس موڑ تے دکان بنوا کاروبار چلا اپنا گھر بنا مرتے دم تک تینوں زوال آ جائے تے مینوں آ کے نپ لے. اسی جناب اسی رائے راستوں بھی اٹے پھر رہے ہیں سانو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ساڑھے ماں باپ دا وقار کنا. باپ نو ویکھنا مقبول حج دا ثواب ہے ماں نو ویکھنا مقبول حج دا ثواب ہے. حدیث پڑھ دے ماں بھائیاں وچ الفت ہونی چاہیے ماں باپ دا احترام کرنا چاہیے. اب آبے زیوکار بات دور نکل گئی. 11ویں شریف لنگر رکھیا ہے میلاد منانے آسی ہر سال. اے جی بکرا نبی پاک علیہ السلام دی میلاد دی خوشی وچ رکھیا. اے بکرا 11ویں شریف دا یا اے کٹا 11ویں شریف دا ہے کیا حرام ہو گیا؟ اعتراض ہوندہ نا ساڑھے ہوتے قرآن چو ثابت نہ کرا تے میں نو کمی سنیا دا مولوی نہیں ہے. دلیل میں جناب بکرا لیا غوث پاک دے خصال ثواب واسطے مولا دوڑے آیا کہنے لگیا حرام ہو گیا. میں کہا کیویں غیر خدا دا نام آ گیا بکرا حرام. میں کیا نا 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 کہندا قرآن پڑھ. میں کیا قرآن میں پڑھ دینا. چوک ستوں سی پارا تیسرا رکوع تیجی ہے
میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ جنگ تے گئے نے، راستے وچ جدو جنگ ہو گئی تے او جانور جڑے کافراں نے کسے دا کن کٹ کے کسے دی دم کٹ کے کہندے نے کافر اے جناب بکرا جناب عزا دے نامے آ جناب لات دے نامے اے منات دے نام دی اونٹ چھوڑ دیتے نے، جنگل میں چھوٹے نے، کوئی کافر کھاندا نہیں۔ میں کیا کیوں؟ کہندے کافراں نے کیا پتر دے نام تے چھوڑ دیتا گیا ہے لہذا حرام ہو گیا ہے، اینو کھانا نہیں ہے۔ اے میرے آقا کو صحابہ نے پوچھیا آقا کیا اور جانور سانو مل جاون کیا اسی کھا سکنے ہاں؟ اجے سوال کیتا ہے، رب نے فرمایا سونے تو نہیں بولنا میں خدا جواب دیاں گا۔ حوالہ دے چکے ہیں، رب نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام۔ رب نے فرمایا او چار قسم دے جانور سن جڑے بتاں دے نام تے چھوڑے جاندے سن۔ رب نے فرمایا لات دے نام تے چھوڑے آیا اونٹ، اے جناب عزا دے نام تے چھوڑے آیا بکرا، اے منات دے نام تے چھوڑی ہوئی بکری۔ اے سونے محبوب حرام نہیں ہے حلال ہے۔ آ قرآن پڑھ کے میں بتاں دے نام تے چھوڑیا بکرا، بتاں دے نام تے چھوڑیا اونٹ، بتاں دے نام تے چھوڑی ہوئے گائے، اے حرام نہیں ہو سکتی۔ تے بابا فرید دے نام تے چھوڑے ہویا جانور کیویں حرام ہو سکتا ہے؟ بدے بدرجے آتا میں تے حلال ہے۔ جناب میں کیا کہتا قرآن چ لکھیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا کہ رب نے فرمایا اے غیر خدا دا نام آ جاوے تے جانور حرام ہے۔ میں کہہ اے اتری دیا تینوں قرآن سمجھ نہیں آیا، کہندا کی مطلب؟ میں کیا حسن تے حسین دی محبت سینے وچ رکھ، اہل بیت دی محبت سینے وچ رکھ، صحابہ دا پیار سینے وچ رکھ، ولیاں دا پیار سینے وچ رکھ، پھر قرآن پڑھ تینوں سمجھ آوے گا۔ کہندا مطلب کی ہے؟ فرمایا میرے رب نے فرمایا اے جدو تسی جانور ذبح کردے ہو، جدو چھری چلاندے ہو، ادو کیا کرو بسم اللہ اللہ اکبر۔ جدو بندہ اے بڑے جانور ذبح کرن لگیا تے جانور حلال جے، جدو تسی پڑھو گے غیر خدا دا نام بسم غوث بسم بابا فرید الدین تے پھر جانور حرام ہو جاندہ ہے۔ اور تو تے ساڑھا عقیدہ کوئی نہیں پڑھیا، تو تے جھوٹ بولی جانا ہے۔ ساڑھے بچے کلو پوچھو، بابے کلو پوچھ لو، جوان کلو پوچھو، اسی مرغی ذبح کریے، بکری ذبح کریے، جانور ذبح کریے، بسم غوث بسم داتا کدی نہیں کیا۔ جدو کہنے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، او ایہی کہنے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ، ایہی اسی کہنے ہیں نا۔ کدے کسے سنی نے کیا ہوئے کہ بسم غوث؟ کدی کسی نے کیا ہوئے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دس سکتا جی کدی کسی نے کیا ہوئے؟ کدی نہیں کیا کسی سنی نے، کدی بھی نہیں کیا۔ تے پھر حرام او ہوندا ہے جدوں کیا جائے بسم غوث بسم داتا گنج بخش، پھر حرام ہے۔ جدوں کیا جاوے بکرا غوث پاک دے نام دی جدوں چھری چلائی دی تے کہدا بسم اللہ اللہ اکبر، اے حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے۔ نہیں جی غیر خدا دا نام آ گیا۔ قرآن چک پورا قرآن پاک تے قرآن پاک دیا صرف چاند سورتاں نے جنہ ہوتے رب دا نام ہے، باقی ساریاں سورتاں ہوتے رب دا نام نہیں ہے۔ فاتح رب دا نام ہے سورت فاتحہ، سورت الرحمن رحمان رب دا نام ہے، اگے سورت اخلاص سورت نور اے رب دے نام نے۔ قرآن وچوں چار سورتاں نے، شاید کوئی اور ایک ادھی اور ہوئے جن ہوتے رب دا نام ہے، باقی ساریاں سورتاں ہوتے غیر خدا دا نام ہے۔ سورت فاتحہ تو بعد آندی سورت بقرہ، بقرہ کہندے نے گائے نو، عربی وچ بقرہ کہندے نے گائے نو۔ قرآن پاک دی دوسری سورت گائے والی سورت۔
صورت حرام ہو گئی، نعوذ باللہ صورت حرام ہو گئی۔ باقی 110 صورتوں نے قرآن پاک دیا جن دے خدا دا نام نہیں، غیر خدا دا نام ہے، تے پھر ساری صورتیں کیا نعوذ باللہ حرام ہو گئی، پھر مننا پڑے گا۔ اور جدو جانور ذبح کری جائے نا اس ویلے غیر خدا دا نام لیا جاوے تے جانور حرام ہو جاتا ہے، اس ویلے خدا دا نام لیا جاوے تے جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر ویسے کہہ دیتا جاوے اے بکرا چھترا غوث پاک دا ہے بابا فرید دے نامے، تے رب فرماتا ہے جانور حرام نہیں دے کائنات والے، اور جانور حلال جے جی مرضی کھایا کریں۔ کوئی مسئلے سمجھ آئے نے؟ ساڑھا عقیدہ یارو بالکل سچا تے ستھرا جے۔ اشارہ ہو گیا، ٹائم بھی ہو گیا ہے، میں ایک ادھی گل کر لاں، میں اپنا مقصد پورا کر لئیے نا۔ مقصد ساڑھا کائنات والے ہو، آج میڈیا دا دور ہے، جنوں ویکھو نا میک چوک کے تے آیا کھلوتا مولوی دے سامنے، ہاں بھئی دسو سچا کون ہے؟ ناز کریا کر سنی اپنے مقام ہوتے۔ میں ہوں نا ویسے لینا نہیں سی لیکن ایتھے مجبوری بن گئی، چلو پھر بھی نا نہیں لیندہ، میں اشارہ کر دینا۔ جناب کسے کلو پوچھیا اے جڑا اینج کر کے نماز پڑھن دیا سی، اوندے کلو پوچھیا دس بھئی عاشق رسول کون ہے؟ پھر جناب اوندے کل گیا جڑا کالے کپڑے پہندا ہے، ہاں بھئی دس عاشق رسول کون ہے؟ پھر رائی ونڈی کو پوچھیا بستر چو کرو، دس عاشق رسول کون ہے؟ قادیانی کو پوچھیا دس بھائی عاشق رسول کون ہے؟ تے ہر بندے نے کیا او جناب سینے تے ہاتھ رکھن والا، او بستر چکن والا، او ایران والے نو منن والا، اس نے میڈیا تے آ کے کہہ دیتا ہے کائنات والے ہو نبی دا کائنات میں سب تو بڑا عاشق اگر ویکھنا چاہتے ہو نا صرف سنی جے اور کوئی بھی نہیں جے، صرف سنی نے عاشق رسول بس، اور کائنات وچ کوئی نہیں۔ کہتے کیوں؟ کہندے اجے بھی نہیں پتہ لگا نبی دی نموز تے تحفظ کرنے واسطے جانا قربان کر دے تیرے اجے بھی نہیں پتہ لگا ہے تو ختم نبوت تے پہرا دیو بس، ختم نبوت تے مائی سی نا مائی اندہ شوہر قادیانی ہو گیا تے انہیں سوچیا میرا بندہ شوہر میرا قادیانی ہو گیا تے کی بنے گا، میرے بچے نو خراب کر دے گا۔ انہیں مائی نے دو تسبیحاں لے آندیاں مارکیٹ وچوں تے اپنے بچیاں نو کہندی بچیو اور کچھ نہ پڑھنا، راتی سون لگے پڑھنا محمد رب دے آخری نبی نے، محمد رب دے آخری نبی نے، محمد رب دے آخری نبی نے۔ 10 سال 15 سال گزرے، ماں ہو گئی فوت تے بچیاں دے خواب وچ آ گئی، ویکھیا تے جنت وچ ماں ٹہلدی پھردی ہے۔ پتروں نے کہا اماں سارا دن تے ساڈی خدمت کرتی رہندی سا، کدی کپڑے دھوندی رہندی، کدی ساڈے واسطے روٹی پکاندی رہندی، اتنے عمل تے چنگے ہوئے ہے نہیں سی، اماں تینوں رب نے معاف کیویں کیتا ہے؟ کہتے جدوں میں قبر وچ آئی نکیر عین آئے، لمبے دنداں والے، نیلیاں اکھاں والے، جدوں میرے نیڑے آئے مینوں لگیا ڈر تے رب نے فرمایا فرشتو اس مائی دی قبر وچوں نس جاؤ، ایتھے اپنے بچے نوں سکھا کے آئیے محمد رب دے آخری نبی نے۔ اے تسبیح جڑی تانوں یاد کرا کے آئی سا رب نے قبول فرما لی تے میری رب نے کامل بخشی فرما دیتی۔ پتہ چلیا ہے وظیفہ اپنے بچے نوں روزانہ سکھاؤ تے ختم نبوت تے پہلا اثر دیتا ہے، اہل سنت والجماع نے پہلا دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی نموز تے، صحابہ کرام دی نموز تے، قرآن پاک دے تحفظ تے، اور نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت تے تحفظ کنے کیتا ہے؟ یہ صرف سنیاں نے کیتا ہے۔ میں تینوں ہوں ایک ذوق دا جناب شعر سنا لواں میاں صاحب دا، پھر تسی کہنا مولوی صاحب نے شعر کوئی نہیں پڑھیا۔ گھبرانا نہیں، میں اجازت لے لیے 2-1 منٹ دی۔ کہو ایک باری سبحان اللہ۔ رب نے سانوں کیڑا نبی عطا فرمایا ہے، جے لکھواری اتر گلابوں اور دوئے لیتی زبانہ اور نام انا دے اور لائق ناہی اور کی کلمے
ہاتھ سرے تے دردا۔ اب آپ ساڈا عقیدہ سچا ہے، میں بات ختم کر رہے ہیں، ساڈا عقیدہ کائنات میں سچا جے، تواڈی غلطی پتہ کی ہے، تواڈا قصور پتہ کی ہے؟ تسی ایسی غلطیاں کر جاندے ہو ساڈے عوام کہ لوگ ساڈے اتے اعتراض کردے ہیں۔ ہن میلاد مصطفیٰ منانے ہاں تے ڈیک رکھ کے تے اتے کنجریاں نچانیاں تے گانے لانے، اے تے ٹھیک نہیں نا۔ تے لوگ اعتراض کردے نے ساڈے تے، دیکھو بریلوی آئندے نے، اے اعتراض ساڈے ولوں آیا یا تواڈے ولوں آیا؟ اے جڑیاں غلطیاں نے انہاں دی وجہ تو اسی پھڑے جانے ہیں، ساڈی وہ گرفت کرتے ہیں تے تسی پھر جواب لبن ٹوڑ جاندے ہو۔ اے جیڑا بھی کوئی اعتراض کرے نا، جیڑا بندہ بھی تے اصول ہے، اصول چھوٹا جا سکھا دے وہاں زندگی بار، اگر کوئی بھی بندہ تواڈے آ جاوے پیچے وچ، یا نس جائے گا تے یا پھنس جائے گا۔ قرآن دا اصول ہے، قرآن دا کہ رب نے کائنات میں جتنیاں شیاں بنائیاں نے ساریاں حلال نے، حرام کوئی بھی نہیں ہے، ہر شے حلال سی۔ شروع میں جدو رب نے کائنات بنائی ہے ساری ہر شے حلال سی، وقت گزریا رب نے فرمایا کتا، مردار، خنزیر ساری چیزاں کی نے؟ حرام نے۔ پہلے کی سن؟ ساریاں حلال۔ پہلے بہن دے نال نکاح بھی ہوندا سی آدم علیہ السلام دی دور، بعد رب نے منع کر دیتا۔ ہن تواڈے کولوں کوئی بھی بندہ کہے 11ویں حرام ہے، میلاد حرام ہے، فلانی شے حرام ہے، انہوں دسو قرآن دا اصول ہے جیڑی شے حرام ہوئے ان دے واسطے دلیل منگی دی، جیڑی شے حلال ہوئے ان دے واسطے دلیل کوئی نہیں۔ کیوں بلا؟ اگر گنیا جاوے نا، حلال چیزاں دا ذکر کیتا جاوے، گنتی کیتی جاوے، وہ 30 سپارے نہیں 30,000 بھی سپارے ہوندے تے پھر بھی تھوڑے ہونے سن۔ کیوں بلا؟ سموسے بھی حلال نے، پکوڑے بھی حلال نے، چٹنی بھی حلال ہے، سٹوبری بھی حلال ہے، برفی بھی حلال ہے، موتی چور لڈو بھی حلال نے، یہ سارے گننے پینے سن نا۔ یہ صحابہ نے کھادے نے کہ کوئی نہیں کھادے؟ کوئی نہیں کھادے، ہن پیدا ہوئے، ہن بڑھائے گئے نے۔ اور دماغ حاضر کر کے بیٹھو، سٹوبری 10 سال ہوئی ہن آئی، پہلے کوئی نہیں سی۔ تے مینگو اور امب جڑا بڑا کھاندے ہو گرمیاں وچ، تے کھا کے تو لسی پیندے ہو، چاہ پیا کرو تو اب کھا کے۔ حسن دی بات نہیں، میں حکیم ہوں، مینوں پتہ ہے جڑا اب کھا کے تو چاہ پیوے ڈبل فائدہ ہوندا ہے۔ اچھا بار دور نکل جانی، اب نو 2 صدیاں جے نہیں ہوئی پیدا ہوئے، یعنی 180 سال ہوئے نے امب آئے نے، اے صحابہ کوئی نہیں کھاتے، ہون پیدا ہوئے۔ قرآن و حدیث وچ اے جڑیاں میں ساری چیزاں گنیاں نے، اے ساریاں کھاندے ہو کہ کوئی نہیں کھاندے؟ بولو تے صحیح۔ یا اللہ جڑے کھاندے نے انہوں ہور نعمت عطا فرما، تے جتنا مرضی میٹھا کھاویں تے شوگر نہ کری کسے نو۔ اے کھاندے ہو نا سارے، چینی بھی کھاندے ہو، چاہ پیندے ہو نا، اے صحابہ دے دور کوئی نہیں سی۔ ہن قرآن دا اصول ہے اگر کوئی بندہ کہے حرام ہے، جیڑی شاید سانو کہے حرام ہے، انہوں کہے سانو جڑیاں رب نے حلال کی حرام چیزیں کیتیاں نے حرام، کتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، مردار حرام ہے، بہن دے نال خالہ نال اماں جان نال نکاح کرنا حرام ہے۔ اے جڑی حرام والی لسٹ ہے نا، اے دے وچ میلاد 11ویں اے ساریاں چیزاں لکھا ہے کہ کوئی نہیں؟ مولوی دی کی ہر شائی مر جانی، کیونکہ حرام چیزاں وچ میلاد 11ویں ختم ہے ہی کوئی نہ۔ اے تے ہے جڑی لسٹ حلال ہے تے حلال دا رب نے ذکر نہیں کیتا۔ قرآن دا اصول ہے حرام شاید کوئی کہے حرام ہے تو کوئی دلیل دے، تے اون دے کول دلیل کوئی نہیں ہونی، تے کوئی اسی کہنے حلال ہے تے حلال دی دلیل دینی کوئی نہیں، حلال دی دلیل کوئی نہیں دینی، کیونکہ قرآن دا اصول ہے کہ حلال جڑی چاہے ان دی دلیل کوئی نہیں، وہ حلال ہے بس۔ اللہ رب العالمین تواڈی ساڑی سارے دی حاضری قبول فرمائے، جن دے اشارے ثواب واسطے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان دے درجے بلند فرمائے، ان دی کامل بخشے فرمائے۔ اہل السنت والجماعت دا مسلک سچا ستھرا ہے،
اللہ اس مسلک اتے سانو مرتے دم تک زندہ رہن دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.